آج بھی انشاءاللہ کسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہو۔ آج کی پہلی روایت راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات، جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں وہو بریء، کہ وہ 4 گناہوں سے محفوظ تھا، من الکبر، تکبر سے، اس نے تکبر نہیں کیا، والغرور، اور خیانت سے، خیانت اس نے نہیں کی، امانت داری والی زندگی گزاری۔ نمبر 3 والدین، قرضے سے، 3 چیزیں کی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جس شخص کے پاس نہیں تھی نامہ اعمال میں اور اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو تکبر نہ ہو، خیانت نہ ہو اور قرضہ باقی نہ ہو کسی کا، تو یہ 3 چیزوں سے جو بری ہو کر دنیا سے گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت راوی نے حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے بازار میں چلتے ہوئے۔ اس سے پہلے بھی حدیث آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کا بھی دورہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے تجارتی تعلقات دیکھنے کے لیے، کس طریقے سے یہ لین دین کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، اس میں کچھ غلطی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَجُلٌ يَزِنُ، اور ایک آدمی وزن کر رہا تھا ترازو پہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، زن ورجع، بہت مشہور لفظ ہے یہ، کہ اے شخص تول اور تھوڑا جھکا کے تول۔ جو ترازو ہے، جس پلڑے میں کوئی سامان رکھا ہوا ہوتا ہے بیچنے والا، ایک میں تو وہ وزن رہتا ہے کلو والا، دوسرے میں سامان رہتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھوڑا جھکا دو، اس کو برکت آئے گی اس کی وجہ سے۔ اب ایک دم بالکل برابر سرابر ٹھیک ہے، وہ بھی انصاف کے خلاف نہیں ہے، لیکن بندہ تھوڑا سا دل بڑا کرے تو اللہ کی طرف سے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں اور تجارت میں تھوڑا سا ظرف کا مظاہرہ کرو، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرو، ذرا تولو تو ورجع، تھوڑا جھکا کے تولو۔ یہ بڑا اچھا جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کاروباری حضرات کو اس کا خیال رکھنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ علی رجل حق، جس شخص کا کسی پر حق باقی ہو، یعنی قرضہ باقی ہے، اور قرضے کے تعلق سے گزشتہ اتوار بہت تفصیل سے حدیثیں ہیں کہ جو بیچارہ دینے والا ہے وہ اگر غریب ہے تو اسے مہلت دو، وہ اگر امیر ہے تو ہر حال میں لو، اسے چھین کے لو، لیکن لو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اسی مفہوم کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بیچارہ غریب ہے، جس پر تمہارا حق باقی ہے، اگر وہ غریب ہے، فمن اخرہ، تو تم نے اگر اس کو مہلت دی، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن جو بھی ہو، بکل یوم صدقۃ، ہر دن تمہارے لیے اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے، بہت بڑی بات ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، سراہا ہے اس شخص کو جو کسی پریشان حال کی پریشانی کا خیال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اتنا خیال کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اسے جتنے دن کی بھی وہ مہلت دیا ہو، ہر دن اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا رہے گا۔ تو بے شک اگر صاحب حق جو ہے، یہ جو حق دینے والا ہے، جس پر حق باقی ہے، وہ اگر پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، تو رعایت کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اس کے بعد کی روایت راوی ہے حضرت سعد بن اقبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماتا اخی میرے بھائی کا انتقال ہوا وترک 300 دینار اور اس نے 300 دینار چھوڑ دیے وراثت میں وترک ولدا صغارا اور اس کے کچھ چھوٹے بچے بھی تھے یتیم ہو گئے بیچارے وہ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ تو میرا پورا ارادہ یہ ہوا کہ وہ 300 دراہم و دینار ان بچوں کے اوپر میں خرچ کروں گا اسی پر لگاؤں گا اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تمہارے بھائی پر کسی کا کچھ ذمہ باقی تھا تو یاد آ گیا مجھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا ہاں ایک نہیں کئی لوگ ہیں جن کو میرا بھائی دینا تھا پیسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک محبوس تمہیں کچھ معلوم ہے تمہارا بھائی وہاں معلق ہے اوپر اللہ کے پاس بدینی ان قرضوں کی وجہ سے تمہاری نیت بھی اچھی ہے یتیم کو دینے کا بچے یتیم ہو گئے لیکن اس سے بڑا حق ہے اس کے ذمے جو دوسروں کا لے کے گیا ہے وہ اور وہاں وہ اٹکا ہوا ہے بیچارہ اللہ کے پاس محبوس ہے معلق ہے اتنا افقزی عنہ فوراً جو ہے قرض ادا کرو حضرت سعد کہتے ہیں سنتے ہی جو ہے میں اندر سے ہل گیا کہ میرا بھائی وہاں پر جا کے جو ہے صحابی رسول ہونے کے باوجود اللہ کے پاس جو ہے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ابھی ان کی مغفرت کا تو کہتے ہیں فوراً میں نے تمام جو ہے صاحب حق تھے ان کو حق دینا شروع کیا 300 دینار درہم نہیں دینار سونے کے ہوتے تھے بہت قیمت ہوتی تھی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے فقضیت عنہ سب ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا 300 دینار میں ابھی ایک عورت باقی رہ گئی جس کو دینا تھا کہتے ہیں فَثُمَّ جِئْتُ میں آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضیت عنہ میں نے ادا کر دیا وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ اور ادھر دینار کچھ نہیں بچا اور ادھر ایک خاتون بچی ہوئی ہے تدعی دینارین اور وہ 2 دینار کا دعویٰ کر رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیہا اپنی طرف سے دے دو فإنہا صادقۃ وہ سچ بول رہی ہے اور تمہارے لیے یہ صدقہ ہو جائے گا یعنی اپنے بھائی کی تم مغفرت چاہتے ہو وہاں پر اپنی طرف سے عطا کر دو یہ حدیث ہے اس میں بھی بہت سبق ہے کہ ایک ترکہ ہے چھوڑا ہوا وراثت ہے ایک وارثی نہیں آ رہے لینے کے لیے بھائی بھی وارث ہے بھائی بھی لے سکتا تھا لیکن کوئی نہیں یتیم بچوں کا خیال کیا جا رہا تھا ایک طرف یتیم دوسری طرف وہ لوگ جن کا حق دینا ہے ان دونوں میں سے کسے دیا جائے ہو سکتا ہے کہ کل ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ یتیم پر قرض کھاؤ یتیم پر رحم کھاؤ بے شک قرض کھانا ہے لیکن یہ بڑا ذمہ ہے یتیم کو چھوڑو پہلے یہ ادا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو بلایا حضرت سعد کو ادھر آؤ تمہاری نیت بہت اچھی ہے لیکن معلوم ہے تمہارا بھائی وہاں معلق ہے اوپر اللہ کے پاس پہلے ان کے قرضے ادا کرو تو اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ مرحوم کی طرف سے پہلے قرضے ادا کرنا ہے بعد میں اصالِ ثواب کرنا ہے خوب اچھی طرح یاد رکھیں قرضے باقی ہیں لوگوں کے اور اصالِ ثواب شروع ہو گیا ادھر دیے جا رہے ہیں ادھر دیے جا رہے ہیں دعوتیں بھی ہو رہی ہیں غریبوں کو کھلایا بھی جا رہا ہے سارے اعمال اچھے ہیں لیکن وہاں بھائی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب تک جس کا باقی ہے وہ نہ دیا جائے یہ اسلامی سوچ اور یہ اسلامی حکم اچھی طرح یاد رہنا چاہیے کہ وہ سارے صدقات بانٹیے بخوشی بانٹیے یہ ادا کرنے کے بعد ورنہ یہ خالی دکھاوے کا ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرحوم کو وہ معلق رہے گا اٹکا ہوا رہے گا اللہ کے پاس تو اسی لیے پہلے صاحب حق کو حق دیا جائے بہت بڑا حق ہے قرضہ کبھی اس میں بھول چوک نہ ہو اور کوئی باقی نہ رہ جائے تو اسی لیے صحابہ دعا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ ہمیں قرض سے بچائیے یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے قرضہ لے کے رکھنا کسی کا بھی کب موت آ جائے نہیں معلوم اور نہ جانے اولاد کو معلوم بھی ہے کہ نہیں میرا حق کہاں کہاں ہے کس کس کے پاس ہے اور وہ مانگنے آئیں گے تو انہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور میں وہاں معلق رہوں گا میرے نام کی مسجد بھی بن جائے میرے نام کے مدرسے کھل جائے لیکن مغفرت وہاں اٹکی ہوئی رہے گی کیوں صاحب حق کو حق نہیں دیا گیا تو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ سب لوگ نہیں کہ میں اپنی زندگی میں مسجدیں بنا دوں مدرسے بنا دوں یتیم خانے کھول دوں میرا پار ہو جائے گا ادھر کا لیکن یقیناً بہت اچھا کام ہے یہ ہونا چاہیے لیکن یہ چیز میں کوئی کوتاہی نہ رہے کسی کا ایک درہم بھی اپنے اوپر باقی نہ رہے خوب اچھی طرح یہ یاد رکھیں ہم یہ معاملہ بالکل صاف رہنا چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے نام کی مسجد نہ بنے مدرسے نہ بنے یتیم خانے نہ کھلیں لیکن معاملہ اگر صاف رہا مغفرت ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا یہ چیز ہے یہ سوچ دیتا ہے اسلام کسی کا اپنے گردن پہ لے کے نہ مرو
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے دے دو، اپنے بھائی کا جو 2 دینار بچ گیا ہے تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا، ادھر بھائی کا بھی جو ہے کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہے محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کنا جلوسا فی بناء المسجد، ہم لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، فرفع رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی قبل السماء، آسمان کی طرف، ثم تقطع بصره، کچھ دیر کے بعد پھر نگاہ نیچے کی اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ما نظر من التشدید، کیا سخت عذاب ہے، اتنا ہی جملہ ارشاد فرمایا کیا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسکتنا، ہم لوگ خاموش رہے، کوئی سوال نہیں کیا ہم نے۔ یومنا، ایک دن گزر گیا، انتظار میں کبھی ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے میں نے یہ دیکھا ہے، تو اسی انتظار میں ایک دن گزر گیا، ہم نے سوال نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک دن گزرنے کے بعد محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ کل آپ نے جو نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، پھر نگاہ نیچے کی اور فرمایا ما نزل من التشدید، کیا سخت عذاب ہو رہا ہے، ذرا جواب مرحمت فرمائیے کس کو اور کیا عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الدین، قرض کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا آپ نے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا نفس ہے، یعنی اللہ کی قسم، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی شہید کیا گیا، اگر فرض کر لو ثم عاش، پھر اسے زندگی دی گئی، دوسری دی نہیں جائے گی کسی کو بھی، ایک مثال دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے زندگی دی گئی، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کے مرا، ثم عاش، پھر تیسری زندگی ملی، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر تیسری بار بھی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وعلیہ دین، اور اس بندے پر کسی کا بھی اگر قرض تھا، ما دخل الجنہ، تین شہادتیں بھی اسے جنت میں نہیں داخل کرنے دیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا قرض اور کسی کا کچھ بھی اپنے ذمے باقی نہ رہے۔ تو اتنی حدیثیں آ گئی ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کافی اور کافی ہے، لہٰذا اس میدان میں قدم ہی نہ رکھو جس میدان میں خطرے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، قرض کی نوبت ہی نہ آنے دو، باہر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے، کیا ضرورت ہے ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، کیا ضرورت ہے سب کو دکھاوا ہونا چاہیے اور قرض میں ڈوبے، اور آج کے زمانے میں سیدھا قرض کون دے رہا ہے، سود والا قرض دیتے ہیں، ایک تو قرض کا بوجھ اور دوسرا سود کا گناہ، ڈبل گناہ، پورا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اسی لیے اس میدان میں قدم ہی نہ رکھے، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائے اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے۔ تیسری روایت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ الشبر من الارض، جس نے ایک بارش زمین بھی لے لی ظلما ناحق، یطبقه یوم القیامہ من 7 ارضین، ایسی 7 زمینیں اس کے گردن میں ڈال دی جائیں گی اس کا بوجھ، اور اس کو پھر وہاں سے چلایا جائے گا۔ 2 اینٹ گردن پہ رکھ دی جائے تو بندہ بیٹھ جائے گا، چل نہیں سکے گا۔ 7 زمینیں، ایک ہی زمین کیا معمولی ہے، 7 زمینوں کا بوجھ اتنا اٹھا کے اس کے گردن پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو آدمی زکات میں کوتاہی کرتا ہے، قرض میں کوتاہی کرتا ہے اور یہ زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، صحیح شریف کی روایت ہے جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا، جب ادھر حساب و کتاب چل رہا ہوگا تب بھی اس کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا، اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور جو زکات ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں کہ سینگوں والے جانور متعین کیے جائیں گے، سینگ سے ماریں گے، کھر سے کچلیں گے اس کو، کب تک؟ حساب و کتاب ہونے تک، پھر اس کے بعد عذاب دوسرا شروع ہونے والا ہے جہنم کا۔ تو یہ میدان حشر میں مستقل جو ہے اس کو اسی حال میں رہنا پڑے گا کہ 7 زمینوں کا بوجھ اس کی گردن پہ ڈال دیا جائے گا، کیوں وہ آگے بڑھا۔ تو بہت معمولی سی بات ہو گئی ہے، گھر بنا کے دروازہ آگے نکل گئے، نہیں خود کی HMC کی زمین ہے وہ بلدی ہے کہ وہ بھی بڑھے ہم بھی آگے بڑھ گئے، ایک عجیب سی بات ہے یہ، لیکن اس کو معیوبی نہیں سمجھتے، تھوڑا سا آگے نکل جانے کو، ایک بارش بھی اگر آگے نکلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پورا بوجھ ڈال دیا جائے۔ کرنا چاہیے گھر وغیرہ بنانے میں، کتنے دن رہیں گے اس گھر میں؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 50,000 سال کا خالی وہ دن ہوگا جس دن حساب کتاب ہوگا، 50 الف سنہ، سورہ معارج کی آیت ہے، اس دن خالی 50,000 سال تک یہ بوجھ برداشت کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نہ جانے کب تک وہ عذاب ہوگا جہنم کے اندر، اور کیسا عذاب ہوگا نہیں معلوم. اتنے بڑے عذاب مول لیے ہم خالی 50-60 سال کی معمولی زندگی کے لیے جتنی زمین ہے اتنی زمین میں گھر بنائیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، آرام سے جیئیں، آرام سے مریں اور آرام سے جانا جانے آخرت میں. یہ ایک بارش دو بارش قبضے کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. ایک بارش کا یہ حال ہے جو پورے قبرستانوں میں قبضے کر لے ہوں، جو پوری جو پلاٹوں میں قبضے کرتے ہوں، ان کا کیا حال ہوگا اللہ اعلم. بچنا چاہیے. آج کی آخری روایت راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بعض نسائه، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے ازواج مطہرات کے ساتھ. حضرت انس خادم ہیں، 10 سال خدمت کی انہوں نے. کہہ رہے ہیں فأرسلت احدى امہات المؤمنین بصحفہ، کہ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس جو ہے ایک پلیٹ لایا گیا، کچھ ہدیہ تھا، اس میں ہدیہ لین دین ہوتا تھا مدینی زندگی میں. فیہا طعام، اس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، کسی نے بھیجا بطور ہدیہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو حضرت انس فرما رہے ہیں فضربت الذی، میں آگے بڑھا اسے پکڑنے کے لیے، خادم تھے یہ آگے نکلے پکڑنے کے لیے، کہ فسقطت الصحفہ، اتنے میں ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، وہ فانفلقت، زمین پہ گری نکالی اور ٹوٹ گئی. مٹی کے ہوا کرتے تھے وہ بنے ہوئے، تو وہ ٹوٹ گئی. آواز سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فجمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ اٹھایا ٹکڑا. اتنی بڑی بات. آج کا کوئی آقا ہوتا تو پہلے 4 گالیاں دیتا خادم کو کہ پکڑنا نہیں آتا، ایک کام کا نہیں ہے. ایک جملہ آپ نے نہیں فرمایا. انسان غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھی، اور یہ بھی نہیں کہ چلو اٹھاؤ، نہیں، خود اٹھانے لگے. اتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فلق الصحفہ، اس ٹوٹے ہوئے پلیٹ کے ٹکڑے اٹھائے. وجعل يجمع فيها الطعام، اور جو کھانے کی چیز لایا تھا وہ ہدیے میں ملی تھی جو بکھری ہوئی تھی، اس کو بھی آپ نے اٹھایا، اٹھا کے رکھا. اس کے بعد ثم حبس الخادم، اس آئے ہوئے خادم سے کہا ابھی یہیں رکے رہو حتى أوتي بصحفة من عند الله، آپ اپنی دکھا بھی اپنا پلیٹ لا کر آپ نے اس